اچھا جی، اب آتے ہیں موت کی طرف۔ ایک تو اچانک موت آتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے فکر آخرت میں بھی ذکر کیا، اچانک کسی حادثے کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بیماری کے نتیجے میں موت آتی ہے۔ اب اچانک والی موت میں تو نہ شرک کا موقع ملتا ہے نہ بدعت کا موقع ملتا ہے اکثریت میں، لیکن یہ جو بیماری والی موت ہے، اس میں مریض پہلی زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اوپر سے شرک و بدعت پہ مبنی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے چچا بیمار ہوئے تھائرائیڈ کی وجہ سے، اور جب تک ڈائگنوز نہیں ہوا تب تک کوئی جادو تعویذ کا کہے تو کوئی کینسر اور آسیب کا کہتا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے ایکس رے میں یہ بھی دکھا دیا کہ پھیپھڑے سکڑ گئے۔ کوئی مریض کی ناک کو چیک کرتا ہے کہ مڑ تو نہیں گئی، اور مڑنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ موت قریب ہے۔ کوئی دیکھتا کہ یہ بہکی بہکی باتیں تو نہیں کر رہے۔ غرض ہر طرح کا آدمی طرح طرح کے ٹوٹکے نسخے آزماتا رہا، بتاتا رہا۔ ایک عورت نے تو میری وائف کو یہ بھی کہا کہ ان کی ناف پہ تسی 2.5 کلو دا گھیو دا ڈبہ رکھو، ناف جگہ تے آ جائے گی۔ تو میں نے کہا 2.5 کلو رکھا تو یہ تو فوت ہو جائیں گے۔ ناف نہیں ہے، لیکن کوئی مانی نہ۔ یعنی بیماری کے ساتھ ہی تماشے شرک بدعت شروع ہو جاتی ہے، جو موت کے بعد بھی عرصے تک جاری رہتی ہے۔ انسان جب بستر مرگ پر ہوتا ہے تو سارے گھر میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اداسی والی کیفیت، دکھ والی کیفیت، اور تمام گھر ہی نفسیاتی مریض بن چکا ہوتا ہے۔ مریض کے ساتھ خود بیمار ہو چکے ہوتے ہیں۔ مریض کی تیمارداری، ہزار طرح کے خوف، فکر و وسوسے، ہمیشہ کی جدائی کا غم۔ دوسری طرف مریض کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ دنیا چھوڑ جائے۔ امید و مایوسی کی فضا میں حکیم، پیر، فقیر، عالم، جاہل سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا اصلی دشمن شیطان مردود ان لمحات کو کیش نہ کرے؟ ناممکن ہے۔ وہ شرک و بدعت کے تمام راستے کھول دیتا ہے۔ شرکیہ دم، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، ٹوٹکے، مزاروں کی خاک کی شفا، مزاروں سے دھاگے لانا، دھاگے باندھنا، نظر و نیاز، منتیں، سب شروع ہو جاتا ہے۔ اور مریض کے گھر والے کبھی بخوشی کبھی مجبوری میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے پاس راستہ نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے۔ پھر جب یہ مریض لاکھ کوشش کے باوجود فوت ہو جائے تو تماشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر والے تو ہوش حواس کھو بیٹھتے ہی ہیں، جو بچے ہوئے ہوش ہوتے ہیں وہ رسومات اور لوگ کھو لیتے ہیں۔ شیطان مردود مصنون طریقوں سے ہٹا کر شرک و بدعت پہ لگا دیتا ہے۔ ماتم، نوحہ، سینہ پیٹنا، گلا شکوہ کرنا، چہرہ پیٹنا، سیاہ لباس پہننا، اور آج کل تو انڈیا کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے وہ خواتین سفید لباس بھی پہننا شروع کر دیا۔ پھر کئی دن تک تعزیت کے لیے بیٹھنا، تیجا، کل، 40واں، 7واں، ایصال ثواب، اور قرآن خوانی، اور قبر پہ قبے بنانا اور عمارتیں بنانا، پھر قبر پہ کھانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، پھر عرس میلے لگانا، چراغاں کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، بوسہ دینا۔ یعنی ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے جو سنت سے، احادیث سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور جس کو روکو وہ کہتا ہے یا تو یہ گمراہ ہے یا یہ وہابی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہم سے دعا کا حق بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید آپ کو بتایا ہو کہ جب میں اپنے والد صاحب کو دفن کر رہا تھا، قبر میں اترا ہوا تھا، تو میرے ایک عالم دوست بھی میرے ساتھ تھے، ہم 2 لوگ قبر میں اترے ہوئے تھے۔ جب میں نے آخری اینٹ لحد کی لگا دی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اوپر جا کے آپ یہ کہیں کہ یہ کل اور یہ 40واں اور یہ 7واں اور یہ برسی یہ کچھ نہیں ہوتی ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا طارق بھائی پوری دنیا کھڑی ہے اوپر بھائی۔ میں نے کہا تو پوری دنیا کھڑی ہو، آپ میرا کہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث کے مطابق یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی۔ پھر جب وہ اوپر نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ نکلا تو انہوں نے کہا کہ جناب حدیث سے یہ تیجا، یہ 7واں، یہ برسی، یہ کل، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ طارق صاحب کو بار بار یہ تنگ نہ کیجیے گا کہ جناب بہت افسوس ہوئے دعا کریں، بہت افسوس ہوئے دعا کریں۔ ہمارے تو جس جگہ میں رہتا تھا وہاں تو ایک رسم ہے کہ 3 دن تک لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر 1000 لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ایک آتا ہے وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کریں۔ سارے دعا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا ہے۔ وہ جو دعا لینے والے ہیں جن کا فوت ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی بس اللہ کی مرضی ہے۔ پھر جب کوئی دوسرا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے آپ دعا کریں، پھر یہی ڈائلاگ دہرائے جاتے ہیں، پھر وہ آگے سے وہی رسپانس آتا ہے۔ پھر جو یہ پہلا آدمی ہے جب یہ اٹھنے لگتا ہے یہ کہتا ہے پھر دعا کریں،
پھر وہ دعا کرتے ہیں. اس طرح یہ سارا دن دعا اور اٹھنا اور یہ تعزیت کا انداز اور ان کا وہ آگے سے رسپانس دینا یہ چلتا رہتا ہے. اور 3 دن نہیں بلکہ یہ کئی دن تک چلتا رہتا ہے اور خاص اہتمام کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. اب یہ طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، چاروں اماموں سے اور اماموں سے، محدثین سے، مفسرین سے کسی سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ نہ کریں تو لوگ آپ کو جینا حرام کر دیں گے کہ انہوں نے تو شکر کیا ہے کہ ان کا مردہ فوت ہوا، ان کا والد یا والدہ فوت ہوئے، انہوں نے شکر کیا ہے. نہ دم ہے، نہ درود ہے، نہ ان کے لیے فاتحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ عجیب ان کو اسلام ملا ہے. مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو اسلام کی سمجھ اب آئی ہے، آپ ہم غریبوں سے دعا بھی لے رہے ہیں. تو اب میں ان کو کیا کہتا کہ میں قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں تمہیں قرآن و حدیث زیادہ آتا ہے، ہمیں نہیں آتا. لیکن الحمدللہ وہی لوگ 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد کہنے لگے یار آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ نے ٹھیک عمل کیا. یہ تو اسلام ہے ہی سادہ جیسا انداز رکھنے والا دین، اس میں ایسے تماشے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ میرا اللہ میرے لیے آسان اسباب پیدا کر رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ تماشوں سے بچتے ہوئے ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بھی اور موت کے اوپر مبنی جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں بھی درست معلومات لینی بھی ہے اور آگے پہنچانی بھی انشاءاللہ تعالی.